اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر عام مسلمان جب حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کے دعوی مہدیت اور آپ کے مہدی آخر الزماں ہونے کی خبر سنتے ہیں تو بیعت یا تصدیق کرنے کے بجائے یہ سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی نہیں آئے تو مہدی علیہ السلام کیسے آ گئے؟ ان کا موقوف یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے میں موجود ہوں گے اور ایک دوسرے کی نماز میں امامت کریں گے۔ اس کا جواب اگر منتظرین مہدی و مخالفین مہدویہ بخود دیانت داری اور انصاف کے ساتھ ڈھونڈیں گے تو جان لیں گے کہ کتب احادیث میں ایک بھی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے جو مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی اجتماع کو ثابت کرتی ہے۔ شارحین حدیث نے مسلم کی حدیث جس میں امامکم اور امیرہم کا لفظ آیا ہے اس کو حضرت مہدی علیہ السلام سے ہونے کا گمان کیا ہے، حالانکہ حدیث کے متن میں لفظ مہدی ہے ہی نہیں۔ عقیدے کے معاملے میں گمان یا امیجنیشن سے کام نہیں لیا جاتا، کیونکہ گمان یقینی نہیں ہوتا۔ یہاں لفظ امام یا امیر عام ہے، اگر اسے خاص مہدی علیہ السلام کے لیے کر دیں گے تو دوسرے صحیح احادیث میں ایسا کانفلکٹ یا تعارض پیدا ہوتا ہے جو عقل اور ان احادیث کی نقل یعنی ٹیکسٹ کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے، جو ایک ناقابل قبول بات ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال روئے زمین پر دائیں اور بائیں فساد پھیلائے گا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے کتاب الفتن کے باب میں درج کی گئی ہے، اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ زمین پر کوئی جگہ نہیں بچے گی جہاں دجال داخل نہ ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جس پر فرشتے پہرا دیں گے۔ صحیح مسلم۔ اگر امامکم منکم یا امیرہم سے مراد مہدی علیہ السلام ہے تو لازم ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے دجال کے خروج کے وقت موجود ہوں گے اور دجال کے اس فساد کو روکنے میں ناکام ہوں گے، اور وہ پوری زمین کو فساد اور اس کے ظلم سے بھر دے گا۔ پر مہدی علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس صورت میں یا مہدی زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے یا دجال اس میں ظلم اور فساد کرے گا۔ یہ حدیثیں ایک دوسرے سے کانفلکٹ کرتی ہیں، اور ایک وقت میں یہ دونوں باتیں سچ ہونا ناممکن ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور ہر عام انسان کو یہ بات تھوڑے سے غور و فکر سے سمجھ آ جانی چاہیے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور یہ امر متواتر اور یقینی ہے، تو مہدی علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہونا ظنی بات ثابت ہو جاتا ہے، ورنہ حدیثیں ایک دوسرے سے کانفلکٹ کرتی رہیں گی۔ یہاں ہم نے صرف ایک مثال دی ہے، ایسی کئی صحیح حدیثیں ہیں جو اس عقیدے کی بنا پر مبہم یعنی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ جمع ہونا نہ نقل سے ثابت ہے اور نہ ہی عقل سے۔ اس کے برخلاف مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے الگ الگ زمانے میں ہونے کی کھلی دلیل اس حدیث میں ملتی ہے، جس کو مشکوٰۃ المصابیح کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے باب میں روایت کیا گیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولکن بین ذلک فیج اعوج لیسوا منی ولا انا منہم۔ یعنی کیسے ہلاک ہوگی میری امت جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی ہیں اور آخر میں مسیح یعنی عیسیٰ ہیں۔ ان زمانوں کے درمیان میں ایک جماعت کجرو
یعنی گمراہ ہوگی، جن سے نہ میں ہوں اور نہ وہ مجھ سے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے الگ الگ زمانوں میں واضح طور پر مہدی اور عیسیٰ کی بعثت کا ذکر فرما دیا ہے۔ جتنی مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور مہدی علیہ السلام کی بعثت میں ہوگی، اتنی ہی مدت مہدی علیہ السلام کی وفات اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں امت کے زمانے مراد ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی میں شک کرتا ہے تو اس کے لیے آگے اس بات کو سرکار دو عالم نے واضح کر دیا ہے کہ ان زمانوں کے درمیان گمراہ لوگ ہوں گے، جن سے نہ میں ہوں اور نہ وہ مجھ سے ہیں۔ یعنی مہدی علیہ السلام کی بعثت کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ایک طویل عرصہ ہے جن میں گمراہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہ ہوں گے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق ہوگا۔ یہ ایک بہت فکر کا مقام ہے ان کے لیے جو مہدی علیہ السلام کی تصدیق کے منکر ہیں اور خود کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ملا علی قاری جن کی وفات سن 1014 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی کتاب مرقات المفاتی جو کہ مشکات کی شرح ہے، اس میں اس حدیث کی سند کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر الصادق اپنے والد حضرت محمد باقر سے اور وہ اپنے جد حضرت زین العابدین بن حضرت حسین بن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس سند کو سلسلۃ الذہب یعنی گولڈن چین کہتے ہیں۔ ملا علی قاری کے اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محدثین کے پاس یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جو 8ویں صدی ہجری کے جید عالموں میں شمار کرتے ہیں اور کچھ کے نزدیک مجتہد کا مقام رکھتے ہیں، وہ اپنی کتاب شرح مقاصد میں حدیث کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم، یعنی تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت مریم کے بیٹے تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، کی شرح میں لکھتے ہیں ثم لم یرو فی حالہ مع امامی زمانی حدیث صحیح سوا مرویہ انہ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامۃ قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم تعال صلی لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امرا تکریمۃ الیہ ہذہ الامہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے امام زماں کے ساتھ ہونے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے سوائے اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ پھر فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کا امام کہے گا آئیے نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں، تم میں سے بعض پر امیر ہیں۔ یہ بزرگی ہے جو اللہ نے اس امت کو عنایت کی ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فما یقال ان عیسیٰ یقتدی بالمہدی او بالعکس شیء لا مستند لہ، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی اقتدا کریں گے یا مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدا کریں گے، یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے، یعنی یہ بات ظنی ہے جس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ شیء لا مستند لہ۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کے ہیں، جن کی وفات حضرت مہدی علیہ السلام سے تقریباً 55 سال پہلے سن 793 ہجری میں ہوئی۔
دیوبند کے استاد مولانا مفتی محمد یوسف صاحب نانوتوی، جنہوں نے علامہ کی کتاب شرح عقائد کا ترجمہ اور اس کی شرح میں کتاب جواہر الفرائد لکھی ہے، اس کتاب کے مقدمے میں علامہ کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے زیادہ کسی کی کتابیں داخل درس نہیں ہیں۔ ان کی اب بھی 3 کتابیں داخل درس ہیں: تہذیب، مختصر، شرح عقائد۔ پھر ان کی شان میں اشعار لکھتے ہیں: این سعادت بزور بازو نیست تنا بخشد خدائے بخشندہ، یعنی ایسی سعادت بازوئے زور سے حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ خدا یہ بزرگی خود نہ بخشے۔ یہ مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے استادوں میں سے ہیں اور علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے عالم حق ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ دیوبند ہی نہیں بلکہ درس نظامیہ میں بھی آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ غور سے سنیے بریلوی جماعت کے مفتی محمد اویس رضا قادری صاحب کے آپ کے متعلق اس اظہار عقیدت کو۔ تو اللہ جل وعلا نے آپ کو وصف علم عطا فرمایا، یہی آپ کی تمام خلق پر فضیلت کا سبب بنا، اور پھر آپ کے صدقہ طفیل آپ کی امت میں ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے افراد اللہ جل وعلا نے تاریخ کے سامنے کیے کہ جو بہت بڑے علمی شخصیت تھے، بہت بڑے علمی حوالے سے نام تھے۔ ان میں سے ہی ایک نام حضرت علامہ مسعود سعد الدین تفتزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ اللہ جل وعلا نے آپ کو بے انتہا علم عطا فرمایا، اور اتنا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا، اور آپ کی جو علمی خدمات ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو آپ کو دیگر علماء، دیگر فقہاء سے ممتاز کرتی ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ تو علامہ مسعود سعد الدین تفتزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دنیا میں، تاریخ اسلام میں اور علمی دنیا میں ایک جداگانہ مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی علمی خدمات اور آپ کی جو تعلیمی حوالے سے سرگرمیاں ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ جل وعلا نے آپ کے درس میں برکت رکھی۔ آپ جب درس دیا کرتے تھے تو اس میں جو برکت اللہ جل وعلا نے رکھی ہے، اس سے کثیر طلباء نے فائدہ اٹھایا ہے اور دنیا نے فائدہ اٹھایا ہے، پلیز ہو سکے۔ آپ کی علمی شخصیت اور آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے کلام پاک سے تصنیف شدہ تقریباً 5 کتب، جیسے تہذیب المنطق، مختصر المعانی، شرح عقائد، مطول اور تلویح جیسی عظیم کتابیں درس نظامی کے نصاب میں شامل ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیوبند، نظامیہ اور اہل تشیع کے مدرسوں میں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو علامہ تفتزانی ان مفتیوں کے لیے کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے۔ جن کی کتابیں پڑھ کر دیوبندی اور بریلوی طلباء مفتی، عالم، فاضل بنتے ہیں، ان کی تعلیم پر حیرت ہے کہ علامہ جو اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں، وہ صاف الفاظ میں یہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے اجتماع کی کوئی سند نہیں ہے اور اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود یہ دیوبندی مفتیاں مسلمانوں کو یہ باور کر کے گمراہ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی کی اجتماع پر اجماع ہو چکی ہے۔ ذرا غور سے سنیے یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت مہدی آئیں گے اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ سید محمد جون پوری کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آ گئے؟ اچھا، اس سے پہلے دیکھو، سوال کرنے کے لیے ایک بنیاد ہوتا ہے۔ آپ جو بنیاد بتا رہے ہیں نا، کہ کون سی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک جگہ آئیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، بتاتا ہوں میں آپ کو بھی، کہ یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ ہاں فینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر یعنی مہدی یہ کہیں گے کہ آئیے اور نماز پڑھائیے۔ یہ اجماع، آپ نے اہل سنت کی بات کی نا، تو اہل سنت کا یہ اجماعی موقف ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اجماع جب ہوتا ہے جب آپ کا قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔ ابھی اس کو عربی کانٹیکسٹ ہوتا ہے، یہ بتاتا رہا ہوں، نزول عیسیٰ کے بارے میں ہے یہ۔ عربی کے کانٹیکسٹ میں آپ عربی پڑھیے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكريمة الله هذه الامه۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، مہدی کا نام کیا ہے؟ ہاں مجھے معلوم تھا آپ یہ کہیں گے، اسی لیے میں نے بولا آپ سے میں نے پہلے ہی پوچھ لیا کہ آپ اہل سنت کے عقائد کے قائل ہیں کہ نہیں۔ اب اہل سنت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا یا قرآن و سنت کے ماننے والوں کا؟ قرآن سنت، حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقوال۔ نہیں ایک منٹ رک جائیے۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں اہل سنت، تو اہل سنت افراد کا نام ہے یا قرآن و سنت کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا نام اہل سنت نہیں ہے، قرآن و سنت کا نام قرآن و سنت ہے۔
قرآن اور سنت اور صحابہ کی جماعت اور اجماع کو حجت ماننے والوں کا نام اہل سنت والجماعت ہے. یعنی کہ آپ افراد کا نام اہل سنت والجماعت ہے. قرآن و سنت تو سورس ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ تو اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے خود ہی مانا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت کا اجماع اس بات پر ہے کہ اس حدیث میں، اجماع کی بات کر رہا ہوں میں، ایسا نہیں کہ کسی 4-5 بندوں نے کہہ دیا. اجماع اس بات پر ہے کہ امیر جو ہے اس حدیث میں، اس سے مراد مہدی ہے. مہدی تو جب یہ اجماع ہو گیا تو پھر آپ کا یہ عقیدہ اہل سنت سے ہٹ گیا. آپ یہ مت کہیے کہ ہم اہل سنت پر ہے. یہ احمقانہ بات کرنے سے پہلے یہ مفتی صاحب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح مقاصد جو انہوں نے شرح عقائد کے بعد لکھی ہے اسی کا مطالعہ کر لیتے تو شاید اپنے استادوں کو ایسے نہ رسوا کرتے. آگے بڑھنے سے پہلے چند باتیں غور طلب ہے. علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ نے غیر طرفداروں سے سنا کہ 8ویں صدی کے ایک جید عالم تھے اور علمی دنیا میں دیگر فقہا و علماء میں ممتاز مقام رکھتے ہیں. مولانا مفتی محمد یوسف صاحب نانوتوی نے ان کے مقام کے متعلق یہاں تک لکھا ہے کہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اور سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان جیسا حاوی العلوم والفنون شخص کوئی پیدا نہیں ہوا. یعنی یہ اپنے آپ میں ایک پورا دارالعلوم تھے. ان کی کئی مشہور و معروف کتابوں کے ذکر میں مفتی محمد یوسف صاحب نانوتوی نے شرح عقائد اور شرح مقاصد کا بھی ذکر فرمایا. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے شرح عقائد سن 767 ہجری میں لکھی اور پھر 17 سال کے طویل عرصے کی تحقیق کے بعد شرح مقاصد سن 784 ہجری میں لکھی، اور جو سہو شرح عقائد میں ہوا اسے انہوں نے شرح مقاصد میں درست کر لیا. شرح عقائد میں رسولوں کے لانے کے باب میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا تھا کہ پھر ایسا یہ ہے کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، ان کی امامت کریں گے اور مہدی علیہ السلام ان کی اقتدا کریں گے. شرح عقائد میں یہ لکھنے کے بعد جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کی اجتماع کی کوئی مستند دلیل نہیں پائی تو اپنی دیانتداری اور عالم حق ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ہی اس قول سے رجوع کر لیا اور اس کلام کی تردید یہ کہہ کر دی فما یقال ان عیسیٰ یقتدا بالمہدی او بالعکس شیء لا مستند لہو. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ مہدی کی اقتدا کریں گے یا مہدی عیسیٰ کی اقتدا کریں گے، یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے. علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید عالم جن کی کتابوں کی نقل کر کے تم لوگ مفتی بنتے ہو اور جن کے متعلق دیوبندی استادوں کا یہ ماننا ہے کہ ان جیسا محقق اور حاوی العلوم والفنون ان کے بعد پیدا نہیں ہوا، اور جب وہی علامہ تفتزانی نے اجتماع مہدی اور عیسیٰ پر سند نہ ہونے یعنی یقین نہ کرنے کا واضح طور پر اعلان کر دیا ہے تو پھر تمہارے پاس کن اہل سنت والجماعت کے علماء کا اجماع ہے جو اس کو ثابت کرتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا؟ جن کی کتابیں پڑھ کر مسلمان عالم بن رہے ہیں وہ معلم خود اس عقیدے کے مخالف ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق کیسے ہو گیا؟ ان کا اختلاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. جب اجتہاد کا درجہ رکھنے والا اس کا مخالف ہے تو کون سے زمانے کا اجماع تمہیں عیسیٰ اور مہدی کی اجتماع پر عقیدہ قائم کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے میں ہونے پر اہل سنت والجماعت کے اجماع نہ ہونے کی دلیل اس سے ملتی ہے جو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح مقاصد میں حضرت مہدی علیہ السلام کی بعثت کے متعلق حدیث نقل کر کے لکھا ہے. فذهب العلماء الى انه امام عادل من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہا،
یخلق اللہ تعالی متی شاء ویبثہ نصرۃ لدینہ، یعنی علماء کا یہ مذہب ہے کہ وہ یعنی مہدی امام عادل ہوگا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے مبعوث فرمائے گا اپنے دین کی نصرت کے لیے۔ ذرا غور سے سنیے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو۔ اس میں مہدی کی بعثت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے میں علماء نے کوئی شرط نہیں لگائی، اور صرف اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مہدی امام عادل ہیں، بادشاہ نہیں ہیں، اور اللہ جب چاہے گا انہیں مبعوث فرمائے گا اپنے دین کی نصرت کے لیے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو درج کرتے ہوئے ان سے پہلے کے اور خود ان کے زمانے کے اہل سنت والجماعت کے علماء کا اجماع پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی اسی کتاب شرح مقاصد کے اگلے صفحے پر عیسیٰ اور مہدی کے ایک دوسرے کی اقتداء کے مسئلے کو شیء لا مستند لہو قرار دیا ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اصولوں کی سمجھ رکھنے والے پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے واضح ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کا اصل اجماع تو صرف اس بات پر ہے کہ مہدی امام عادل ہوں گے اولاد فاطمہ سے، اور اللہ جب چاہے گا ان کو اپنے دین کی نصرت کے لیے بھیجے گا۔ اہل سنت والجماعت کے علماء نے اس اجماع میں مہدی اور عیسیٰ کے ایک زمانے میں ہونے کی کوئی شرط نہیں رکھی، اور نہ اس کی انہیں کوئی بنیاد نظر آئی۔ مفتی یاسر واجدی صاحب کے اجتماع عیسیٰ و مہدی کے متعلق اہل سنت والجماعت کا اجماع ہونے کے بے دلیل دعوے کا اس سے کلیہ رد ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اہل سنت والجماعت کے اجماع کے قیام کے اصول اور اس کے شرائط کی تفصیل پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔